ایران کو جواب دینا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، یہ تو ایک پورے منظرنامے کا ایک چھوٹا پہلو ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے جواب میں فلسطینی حکومت نے نہیں بلکہ حماس نے ایک کارروائی کی 7 اکتوبر کو پچھلے سال، اور اس 7 اکتوبر کو جو کارروائی حماس نے اسرائیل کے خلاف کی اس سے لے کر آج تک فلسطین میں جسے کہیں جینوسائیڈ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے 30,000 افراد کو مار دیا گیا ہے، 13,000 بچے ہیں اس میں، اور وہ جو جنگ ہے وہ ایسکلیٹ کر رہی ہے۔ یہ جو 7 اکتوبر کی کارروائی تھی، اب آج ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ بات کافی حد تک ثابت ہو چکی ہے کہ حماس کی جو کارروائی تھی وہ دراصل اس کے پیچھے ایران تھا۔ اور ایران کیوں تھا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اسرائیل ڈپلومیٹکلی اپنے پتے کھیل رہا تھا اور سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑی پیش رفت کرنے جا رہا تھا، اور سعودی عرب اور اسرائیل کی جو جسے کہتے ہیں نا صلح ہونے جا رہی تھی، اور یہ عالمی منظرنامے پر ایک بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی تھی۔ اس ایک واقعے سے یعنی کہ 7 اکتوبر کے واقعے سے جو پبلک ریاکشن آیا ہے، اور اس کے بعد میں اسرائیل کی طرف سے جو کارروائی کی گئی، اس کے بعد جو لوگوں کی سینٹیمنٹ کھڑی ہوئی ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلم ورلڈ جو آگے بڑھ رہی تھی اور اسرائیل جو آگے بڑھ رہا تھا آپس میں ایک ٹروس کرنے کے لیے، تو وہ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، یعنی کہ جو حکومتیں ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اب جو ہیں وہ جذبات آگے آ چکے ہوئے ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں اسرائیل نے 1 اپریل کو ڈمیسکس میں جو ایران کی ایمبیسی ہے اس کو اٹیک کیا، اور ان کے سینئر ڈپلومیٹس اور فوجی افسرز ان کو ٹارگٹ کیا۔ اب اس کے بعد یہ بات ایران کی طرف سے طے تھی کہ انہوں نے یہ کارروائی کرنی ہے، اور یہ جو کارروائی ایران نے کی ہے، یہ ایران نے کارروائی بن بتائے نہیں کی، ایران نے امریکہ کو بتا دیا تھا، اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تو باقاعدہ بیان بھی دیا کہ ہم نے اہم ممالک کو اس بات کے بارے میں انفارم کر دیا تھا کہ ہم جواب ضرور دیں گے، اور ایران اس دوران خاموشی سے امریکہ سے مذاکرات بھی کرتا رہا، کچھ کنسیشنز لینے کے لیے مذاکرات بھی کرتا رہا، جو سینکشنز ہیں ان کے اوپر، اور نیوکلیئر کے حوالے سے مذاکرات بھی اس نے کیے ہیں، یہ بھی ریکارڈ کی باتیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے کارروائی کی 13 اور 14 اپریل کی درمیانی شب، اور آپ اور میں اور پوری دنیا اس $1 ملین کوسچن کا آنسر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل جواب دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے جواب دیا تو ہم اس سے بڑی کارروائی کریں گے جو ابھی کی ہے۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ ایران اسٹریٹجکلی 17,024 کلومیٹر دور ہے اسرائیل کے ساتھ، رستے میں 2 سے 3 ممالک آتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان، تو گراؤنڈ کی جنگ تو نہیں ہو سکتی۔ اب وہ دور گراؤنڈ کی جنگ کا نہیں رہ گیا، زیادہ سے زیادہ ایریل وار ہو سکتی ہے، یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، ٹارگٹ کاروائیاں ہو سکتی ہیں، جس طرح اسرائیل نے کی ماضی میں، ایران نے بھی جواب دیا، ابھی بھی ایران نے جواب دیا، تو یہ کام ہوتا رہے گا۔ جو تکلیف دہ بات ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل جواب دے گا یا نہیں دے گا، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ جو انریسٹ ہے یہ کنٹینیو کرے گی، یہ ایسکلیٹ ہو چکی ہے، یہ اس سے پیچھے اس حد تک رہے گی کہ اگر اسرائیل نے فوری کارروائی نہ کی تو کوئی بڑا کام نہیں ہوگا، لیکن ایسکلیٹ یہ کرے گی۔ کیوں ایسکلیٹ کرے گی؟ کیونکہ اسرائیل کے اندر جو نیتن یاہو کی یا اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے ان کے اندر بھی بہت بڑا پریشر ہے، وہاں پر بھی سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہے، وہ بھی ادھر بھی پریشر آ رہا ہے کہ وہ کریں۔ تو وہ جارج آرویل نے اپنا بڑا شورۂ آفاق افسانہ تھا 1984 فکشن جو انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا وار از پیس، ignorance is strength and freedom is slavery۔ جو بات انہوں نے 1984 میں لکھی تھی وہ بات 2024 میں میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو ٹینشن ہے یہ شاید میری اور آپ کی عمر میں ختم نہیں ہوگی، یہ ٹینشن جاری رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایران نے جو کارروائی کی ہے، حکومتیں
ڈپلومیسی جو مرضی کہیں، لیکن جو پاپولیشن ہے مسلم پاپولیشن مسلم ممالک کی، وہ ایران کو ویلکم کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ افغانستان جو کہ ایک سنی ملک ہے، یعنی کہ کنزرویٹو سنی ملک، ایران شیعہ کنزرویٹو ملک ہے، بٹ ڈو یو تھنک اس طرح سے ویلکم کرنا درست بھی ہے؟ ویلکم کر رہا ہے، بٹ ڈو یو تھنک یہ درست بھی ہے؟ نہیں، میں اس کو درست بالکل نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو کام ہے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے عام آدمی کو، عام فلسطینی کو۔ عام فلسطینی مر رہا ہے۔ ایران نے واضح طور پر کہا ہے، ایران نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کارروائی کی ہے وہ اپنی قومی سلامتی کے اوپر جو حملہ اسرائیل نے کیا تھا اس کو دفاع کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے